فرمایا قل یا ایھا الناس. آج میرا موڈ ہے سبحان اللہ کے لوانے کا، تم نے ساری نعت خانوں کو دے دی. آپ کو کب دیں گے؟ میں پتہ لکھوا دوں، ٹی سی ایس کر دینا بھائی مجھے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرا نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حجر شجر کے لیے، ہم نے سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، آپ کو نبی بنا کے بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں کالی کملی والے کے ساتھ تھا. جب میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر الا قال الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. فرمایا جہاں سے میں گزرتا، شجر ولا حجر، درختوں کے پتے کہتے اللہ اکبر، پہاڑی کہتی ولا مدر، مٹی کے ٹیلے کہتے الا قال، پہاڑوں میں سے آواز آتی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، درود و سلام کی تیرے پر برسات ہو جائے. تیرا میرا ایمان نبی اپنے روزے میں زندہ ہے. وہاں جا کے 1 مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ نہیں، 1 کروڑ مرتبہ نہیں، لاتعداد مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے. اگر تیری ادائیں پسند آ گئی تو روزہ انور سے جواب دینا کالی کملی والے کا کام ہے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ درود و سلام کا نذرانہ لے کر، اپنے اشعار کا مجموعہ لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پہ پہنچے. مکے سے مدینے کا سفر کرنے لگے. آج میرے عزیز و ثانی قاضی متی اللہ نے پڑھا، اسامہ قاسمی نے پڑھا، حافظ زکریا نے پڑھا. اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے. ایک جامی نے کلام لکھا، کہنے لگے جہاں لکھا وہاں نہیں پڑھوں گا، میں نبی کے روزے پہ جا کے کلام پڑھوں گا. مکے سے باہر نکلنے لگے. امیر مکہ کو خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا جامی نعت یا کلام کا مجموعہ لے کے آ رہا ہے، اسے میرے پاس آنے سے روک دو. امیر مکہ نے مدینے میں داخلہ بند کر دیا. میرے عزیزو، جامی اوپر والے راستے سے، ہجرت والے راستے سے مدینے کی طرف چلے. پھر حضور کی دوبارہ خواب میں امیر مکہ کو زیارت نصیب ہو گئی. وہ دوسرے راستے سے آ رہا ہے، اس کو آنے سے روک دو. امیر مکہ نے گرفتار کر کے جیل قید میں ڈال دیا. میرے عزیزو، تیسرے دن حضور کی خواب میں زیارت ہوئی. رحمت والے نبی نے فرمایا اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ تم نے اسے جیل کے پیچھے ڈال دیا. رب کائنات کی قسم ہے، وہ تو ایسا کلام لے کے آ رہا تھا، کلام لے کے میرے روزے پہ پہنچ جاتا، میں مجبور ہو کر روزے سے نکل کر جامی کا استقبال کرتا. دوسری روایت میں یوں آیا، فرمایا اگر آ کے میرے روزے پر سلام کرتا، میری قبر مبارک شک ہوتی، میں ہاتھ نکال کر باہر جامی کے ہاتھ میں ہاتھ ملا لیتا. سید رفائی رحمت اللہ علیہ سلسلہ رفائیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. نبی پاک کے روزہ انور پہ پہنچے، عرض کرنے لگے کملی والے اپنی جگہ پہ سلام کرتے ہیں، فرشتے سلام لے کے آتے ہیں. آج کیا ہی اچھا ہو میں آپ کو سلام کروں، آپ روزہ انور سے میرے سلام کا جواب دو. سید رفائی نے کھڑے ہو کے کہا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. قبر مبارک شک ہوئی. رحمت والے نبی کا ہاتھ مبارک نکلا. اور سید رفائی نے اپنے ہاتھ میں لے کے ہاتھ پہ بوسہ دیا. کہنے لگے ہاتھ کی اتنی چمک تھی، چمک کی وجہ سے ساری مسجد روشن ہو گئی تھی.
آؤ میرے نبی کا کمال دیکھو، تمہیں کیا پتا اللہ جل شانہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی۔ ہاتھ کا کمال میرے نبی کا کیا تھا؟ میرے نبی کا کمال ہاتھ کا کیا تھا؟ میاں بیوی کا جوڑا گھر میں بیٹھا ہے، بیوی خوشبو کی بڑی عاشق ہے، خامد اس سے اچھی خوشبو لگاتا ہے، جب روزانہ گھر میں آتا بیوی اس کے کپڑوں کو سونگھ کے دیکھتی، صحابی کے بدن کو سونگھ کے دیکھتی، صحابی کی کمر سینے کو سونگھ کے دیکھتی۔ اللہ اکبر، اگلے دن بیوی اور قیمتی خوشبو اپنے کپڑوں کو لگاتی، صحابی آئے گا میری خوشبو بڑھ جائے گی، میرے گھر والا آئے گا میری خوشبو زیادہ بڑھ جائے گی۔ روزانہ خوشبو نئی سے نئی لگاتی، لیکن جب شوہر گھر کے اندر آتا اس کی خوشبو اس کے مقابلے میں نیچی ہو جاتی۔ ایک دن شوہر گھر میں آیا، بڑی قیمتی خوشبو لگا کے بیٹھی تھی، جب صحابی گھر میں آیا ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس کی خوشبو کا نام و نشان نہیں تھا۔ صحابیہ نے گھر والے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی مجھے بتا، میں نے عطر روم کا نہ چھوڑا، میں نے عطر ہند کا نہ چھوڑا، میں نے عطر چین کا نہ چھوڑا، میں نے مکہ مدینے کا نہ چھوڑا، عود میں نے لگا لیا، کستوری میں نے لگا لی، زعفران میں نے لگا لیا، مشک و عنبر میں نے لگا لیا، لیکن جو عطر تو لگاتا ہے میرے عطر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسا عطر تو نے لگایا ویسا مجھے بھی عطر لا کے دے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی وہیں کھڑا کھڑا زمین پہ بیٹھ گیا، زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ غنی، گھر والی کہنے لگی کیوں رویا؟ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں تو نے عطر مانگا۔ کہنے لگی پھر لا کے کیوں نہیں دیتا؟ کہاں سے لا کے دوں؟ وہ عطر کی مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے۔ صحابیہ کہنے لگی میری سمجھ میں بات نہیں آئی، مارکیٹ بند ہو گئی، دکاندار دکان چھوڑ کے چلا گیا۔ کہنے لگے بات یہ نہیں، گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، گرمی دھوپ کی وجہ سے میرے جسم پہ پت نکل گئی تھی، وہ پھنسیوں میں تبدیل ہو گئی تھی، ہر وقت میرے جسم میں خارش رہتی تھی۔ اس کی شکایت لے کے میں رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کملی والے میرے جسم میں بڑی خارش ہے، کملی والے بتاؤ میں کیا کروں؟ رحمت والے نبی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، میرا کرتا اتار کے زمین پہ رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا لعاب دہن لگا لیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پھر پھونک ماری، اپنے ہاتھوں کو یوں مل کے میرے سینے اور کمل پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، لعاب جہاں جہاں لگ رہا تھا وہاں سے دانوں کا نشان ختم ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ نبی نے ہاتھ پھیرا، آپ پھیر کے روزہ انور میں چلے گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ کسی خوشبو کا کمال نہیں، مصطفیٰ کے لعاب کا کمال ہے۔ اور سناؤ معجزہ، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ اکبر، میرا نبی بعد والوں کے لیے بھی رسول ہے، میرا نبی مکہ مدینے والوں کے لیے بھی رسول ہے۔ اللہ اکبر، آؤ تمہیں پھوک میں برکت بتاؤں، آؤ تمہیں ہاتھ میں برکت بتاؤں، آؤ تمہیں لعاب میں برکت بتاؤں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 غم میری زندگی میں میرے پہ ایسے آئے، دنیا کا غم ان غموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ بتا تیرے پہ کون سا غم آیا؟ کہنے لگے پہلا غم میرے پہ آیا، اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑا غم میرے پہ کوئی نہ آیا۔ حضور کی جدائی میں دیواروں کے سہارے لگ رکھ کے رویا کرتے تھے، حضور کی جدائی میں دروازے کی چوکٹ پکڑ پکڑ کے رویا کرتے تھے، نبی کی جدائی میں حضور کا روزہ دیکھ دیکھ کے رویا کرتے تھے۔ کنڈی بجی، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، ایک عورت اندر آ گئی، روتی ہوئی آئی، آپ نے فرمایا روٹی چاہیے؟ نہیں نہیں۔ کپڑا چاہیے؟ نہیں نہیں۔ کوئی اور چیز کا سوال ہے؟ اللہ اکبر، رو کے کہنے لگی مجھے نبی کے روزے کی زیارت کرا دے، مجھے نبی کی قبر کی زیارت کرا دے۔ سیدہ عائشہ ہاتھ پکڑ کے حجرے مبارک میں لے گئی، حضور کی قبر کو دیکھ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، ہجکی بندی، اللہ اکبر، بے ہوش ہو کے زمین پہ گری، روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کی قسم صحابہ تو ایسے دیوانے ہوا کرتے تھے، میرا نبی جس دنیا سے گیا، ایک صحابی کھیتی باڑی کر رہا تھا، کسی کو پتہ لگ
لگا حضور کا انتقال ہو گیا، صحابی نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، الہی ان آنکھوں کو اندھا کر دے۔ کہنے والے نے کہا تو بینائی بڑی اعلیٰ چیز ہے، روشنی خدا کا نور ہے، یہ بڑی قیمتی متاع ہے، اسے کیوں ضائع کر رہا ہے؟ کہنے لگا آنکھیں اس لیے مانگی تھی مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، اب کالی کملی والا نہیں رہا، میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے 3 غم میرے پہ بڑے آئے، حضور کے وصال کا غم آیا، عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کا میرے پہ غم آیا، ایک عثمان غنی کی شہادت پر میرے ہاتھ سے میرا تھیلا گم ہو گیا، اس پہ مجھے بڑا غم آیا۔ صحابہ کہنے لگے نبی کا وصال، عثمان غنی کی شہادت تو سمجھ آ رہی ہے، تھیلا کہا تھا، سونا چاندی رکھ رکھا تھا، رو کے کہنے لگے نہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے پوچھا کچھ کھایا؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، نبوت والی چادر زمین پر بچھا دی، فرمایا میرے یارو جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ پورے غزوے میں جتنے لوگ تھے سب کے پاس جمع کیا تو 21 کھجوریں تھی، حضور کے نبوت والی چادر پہ رکھ دی۔ رحمت والے نبی نے ایک ایک کھجور اٹھائی، پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنے کے بعد لعاب دہن لگایا، زمین پر رکھ دیا، دوسری اٹھائی لعاب لگایا، نیچے رکھ دی، تیسری اٹھائی نیچے رکھ دی، 21 کھجوروں پر لعاب لگا کے ہاتھ پھیر کے نیچے رکھ دیا، فرمایا او میرے یارو 10 آتے جاؤ کھاتے رہو۔ اللہ اکبر کا 10 کی ٹولیاں آتی رہی، ہزاروں نے کھایا، 21 سے 2100 بن گئی، 2100 سے 21,000 بن گئی، 21,000 سے 21 لاکھ بن گئی، کھا رہے تھے دیوانے، کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی تھیلا لے کے آ، میں تھیلا لے کے آیا، وہ 21 کھجوریں نبوت نے اپنے ہاتھوں سے اس تھیلے میں ڈال دی، فرمایا ابو ہریرہ اب تجھے جب بھوک لگا کرے ہاتھ ڈال کے جتنی چاہے نکال لیا کر، جتنی چاہے کھا لیا کر، کھلا دیا کر، تھیلا الٹ کے نہ دیکھنا۔ ابو ہریرہ کہتے او لوگو تمہیں پتہ 21 کھجوروں میں سے میں نے کتنی کھائی؟ صحابہ کہتے ابو ہریرہ تجھے پتہ ہوگا کہ کعبے کے رب کی قسم ہے 21 کھجوروں میں سے میں 250 من تک کھجوریں کھاتا رہا۔ کمالات نبی، اللہ اکبر۔ ایمان تازہ ہوا؟ چلے تھوڑا سا اور جھلک دے دوں حضور کی ولادت کی۔